السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ میرے محترم پاکستانیوں، جب میں نے یہ سنا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو موجودہ حکومت نے رینجر کے ذریعے گرفتار کر لیا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کی یہ آوازیں بھی سنی کہ اب ملکی حالات خراب ہوں گے، ملک کا امن و امان تباہ ہوگا۔ میرے محترم پاکستانیوں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کے ساتھ حقیقی محبت کا اظہار دل و جان سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا یہ ملک پاکستان ہے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے، اس اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں تقریباً نصف صدی سے جو سیاست چل رہی ہے، پہلے دو پارٹیاں ہمارے سامنے تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگی۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ باری مقرر کر رہے ہیں، ایک آدمی اپنے 5 سال پورے کرتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ 5 سال پورے کرتا ہے، تو پھر یہ انہوں نے باریاں مقرر کی اور مل کر دونوں نے اس ملک پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ ہماری عوام جو کہ ان کی سمجھ کہاں تک ہے، جو گاؤں میں رہنے والے، چھوٹے شہروں میں رہنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری گلی سڑک بنا دو، ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، ہماری یہ سب مکان یہ سرکاری ہیں، ہمیں جناب مالکانہ حقوق دے دو، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارے جو گلی کی جو نالی ہے نا یہ صحیح کر دو۔ بعض علاقے والے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آپ بجلی فراہم کر دیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ بعض والے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے، ہمیں گیس دے دو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہمارے محترم پاکستانیوں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ووٹ کی قدر کیا ہے اور ہم نے اپنے ووٹ کو استعمال کن مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ جو ملک پاکستان کے لیے اور تحفظ پاکستان کے لیے اور توحید اور رسالت کے لیے، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے لیے مخلص ہے، اس بندے کو لایا جائے۔ لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں، سڑک بن جائے، گلی بن جائے، بجلی آ جائے، گیس آ جائے، ان پر ہم ووٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ووٹ دینے کا جو انداز ہے بالکل غلط ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ووٹ دینا کس لیے۔ کئی بھائی سوال کریں گے بھائی اگر یہ نہ کہیں تو گلی کون بنائے گا، سڑکیں کون بنائے گا، یہ یعنی گیس کون دے گا، بجلی کون دے گا؟ یہ سوالات چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں، جو بیچارے غریب لوگ ہیں۔ کوئی بھی حکومت کرتا ہے وہ فاقوں میں پسے جاتے ہیں،
ان کا کام ووٹ دینا اور پھر ساری زندگی دن رات گلی محلوں سڑکوں زمینوں میں بھینسوں کو چارہ ڈالنا، اور گرمیوں میں بغیر بجلی کے گرمیوں کے اندر پسینہ میں لبریز ہو کر رہنا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مسکینی ذلت جن کا مسکن اور جن کا نصیب بنا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ان کو کہ ووٹ کی قدر کیا ہے اور ووٹ ہم نے دینا کس لیے ہے۔ کچھ یہ نون لیگ، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی باریوں کا مقرر کرنا اور مل کر اپنی باری پر ملک پاکستان کو لوٹنا سامنے آیا، تو تیسری جو ہے پارٹی تحریک انصاف وجود میں آئی۔ جب عمران خان نے اعلان کیا تحریک انصاف کا، تو ہر بندے نے یہ امید رکھی کہ یہ ملک پاکستان کا عظیم انسان ہے، اس نے کھیل کے میدان میں ملک کو اوپر لائے ہیں، کرکٹ کے میدان میں انہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے، انہوں نے یعنی ورلڈ کپ لیا ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا ہو سکتا ہے یہ قائد آ جائے اور ہمارا ملک، جو غریب عوام ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ووٹ کی قدر اور قیمت کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اب پتہ چل جائے۔ انہوں نے اس طرح سے پاکستان کے لوگوں کا اس طرح سے ان کا ذہن بنا دیا کہ جس طرح ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ، ایک نبی وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور واقعی وہ اللہ کا نبی ہے، تو ساری کائنات کا اس کو ماننا ضرور ہے۔ جو مانیں گے وہ مسلمان ہیں، جو نہیں مانیں گے وہ کافر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنے قائد کو ایک نبی ہونے کی طرح ایک، یعنی وہ جو بھی بات کرے اس پر جو مان جائے وہ ٹھیک ہے، جو نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا عقیدہ، ایسا یعنی ذہن میں ایسے تفکرات ذہن میں ڈالے۔ کوئی کہتا ہے میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن یہ پیغمبر سے بھی کم نہیں ہے۔ اب ایسے الفاظ کہنا کسی انسان کے لیے یہ روا ہے؟ اب دیکھیں موجودہ اس وقت جو عمران خان کو یعنی رینجر نے گرفتار کیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینجر نے کوئی گرفتار کیا ہے، جب ایک عدالتوں کا نظام ہے کہ عدالت سے جو ہے اس کے وارنٹ جاری ہو جائیں اور وہ اس کو جا کر گھر سے گرفتار کر لیں۔ اب میرے بھائیوں، جب بھی کوئی یعنی کوئی بھی بندہ ہو، یہ تو عمران خان ہے، کوئی بھی ملک کا بندہ ہو، جب اس پر مقدمات ہوں گے تو اس کو جب اریسٹ کیا جائے گا، عام پولیس استعمال کی جائے گی، لیکن جب وہ گرفتار نہ ہونا چاہے، اپنے گرد باڈی گارڈوں کا رکھنا اور پھر عوام ساری کو اشتعال میں لا کر اپنے جمع کرنا تاکہ کوئی بھی یعنی حکومت کی طرف سے اس کو گرفتار کرنے آئے، تو یعنی آگے اگر وہ 10 بندے 20 بندے آگے اس کے ارد گرد حفاظت کے لیے اس نے باڈی گارڈ 50 100 200 بندے، اور ہمارے ملک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد اس کے ارد گرد ہوں، اب ایسی صورت میں کیا حکومت کے جو 50 یا 60 یا 30 بندے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کے ساتھ ایک مقابلہ اور ٹکر ہے جو کہ نہیں لینی چاہیے۔ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے، جو اقتدار میں نہیں ہوتا وہ چاہے جتنا مرضی مضبوط ہو، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی جو اقتدار والے کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ان کو مثال کے طور پر لینے کے لیے کئی بار سنا ہے، بنی گالہ گئے ہیں، فلاں ہوئے ہیں، وہاں جھڑپ ہوئی ہے، وہاں جو یعنی گورنمنٹ کے افراد گئے ہیں، ان کو بیست کر کے، ان کو دمکا کے مار کے ان کو واپس بھیج دیا۔ یہ دیکھیں بنیاد خود یعنی بنائی ہے۔ اس کے بعد جتنے ان کے اوپر مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر، عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ہمیں ان کا نام احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ کوئی بھی قائد ہے ہمارا جو وزیر اعظم رہا ہے یا صدر رہا ہے یا کسی عہدے پر ہے، جب عہدے سے چلا بھی جائے تو اس کو عزت سے بلانا چاہیے۔ ہماری عزت، اس کی عزت، ہمارے ملک پاکستان کی عزت ہے۔ غلط القاب سے جو اس کے ماننے والے، اس کو ووٹ دینے والے، ان کو یہ اس طرح کی سیاست جو پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، یہ پاکستان کو سکون سے یہ محروم کرنے والی یہ تنظیمیں اس طرح کرتی ہیں۔ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ایسے بالکل نہیں کرتی۔ آپ چند سالوں سے دیکھیں، یہ امیر المجاہدین حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا،
ان کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں ہیں حافظ سعید صاحب ان پر اعتماد کرنے والے، ان کو ماننے والے۔ اور پھر اکثریت میں وہ ہیں کہ جنہوں نے جہادی ٹریننگ، اسلحہ سے لیس اسلحہ کی ٹریننگ ان کو مکمل ہے، وہ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حافظ سعید صاحب نے کہا نہیں، اگر ہماری گورنمنٹ مجھے اریسٹ کرتی ہے تو مجھے کر لے، لیکن ہمارے ملک اس کے کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرنا چاہیے، کسی بس کو نہ، کسی روڈ کو بلاک نہ کیا جائے، بلکہ ہمارے ملک کا امن وہ مثالی امن بن کر رہے۔ حافظ سعید صاحب کو اریسٹ کیا، وہ چلے گئے ہیں، وہ جیل میں ہیں، جیسے بھی ہیں وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن انہیں ملک پاکستان کے امن کو خراب نہیں کیا۔ اور حافظ سعید صاحب کو اتنی مقبولیت ملی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ راج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں ملک پاکستان کے لیے خدمت پیش کی ہے، نہ کہ ایسا انداز جو کہ موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سامعین کرام، اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جب اریسٹ کر لیا ہے، رینجر نے اریسٹ کیا، جو بھی اریسٹ کرنے کے بعد اب ساری جو پاکستان کی عوام اگر روڈوں پر آ جائے، کیا وہ باہر آ جائے گا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، اگر ساری عوام روڈوں پر آ جائے، گاڑیوں اور رکشوں کو جلانا شروع کر دے، یہ بد امنی پھیلائے، اگر انتظامیہ کے افراد وہاں پر ہوں موجود تو ان کے ساتھ کہ کوئی ایسا ایس ایچ او کی تلاشی لے رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بے عزتی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، یہ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگ ایسے بالکل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، غور کریں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں اور بد امنی ہم خود پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تینوں تنظیمیں، تینوں جو ہے، زرداری ہو گیا یا یہ جو مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف، سب پاکستانی ہیں، پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے اور دین کے لیے کچھ کرنا ہے، ایک شخصیت کے لیے ہم مرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور سامعین کرام، آپ دیکھیں، آپ غور کریں، آپ پاکستانی ہیں۔ ممتاز قادری، میرا اس کا مسلک ایک نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا، میں مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ممتاز قادری اہل سنت مسلک سے ہے، لیکن اس نے محمد کریم کے قانون کے لیے جان دی ہے اور وہ شہید ہے، ہم اس کو شہید مانتے ہیں۔ جب اس کو قتل کرنے لگے، اس کو سولی پر چڑھانے لگے، یہ پاکستانی کہاں تھے؟ اس وقت تو انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہے، سارے پاکستانی مل کر اس کو جیل سے نکالیں اور اس قسم کا مظاہرہ کریں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ اور پروانہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سولی پر نہیں چڑھایا جائے گا۔ اگر ایسا آپ کرتے مل کر تو ہم سمجھتے کہ آپ کے اندر محبت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آپ کے سامنے یہی آپ کی حکومتیں ہیں اور یہی آپ کی حکومتیں ہیں۔ کسی نے ڈاکٹر عافیہ کو جناب دے دیا، کسی نے ممتاز قادری کو دے دیا، اس کو جناب سولی پر چڑھا دیا۔ ہمارے ملک میں دیکھیں، کسی نے کیا کیا ہے، مسجد کو شہید کر مندر تعمیر کرا دیا ہے، کسی نے کیا کیا ہے، ہر علاقے میں کتنی ساری جگہیں ہیں جن کو یہ قادیانوں کے نام، مرزائیوں کے نام الاٹ کر دیے، سین کر دیے کہ یہ ان کی ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں ہمارے لیڈر جنہوں نے مندروں کے بنانے کی اجازت دے دی ہے، اور بے شمار ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اپنی سیٹ پر آیا ہوں میں نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا، میں نے قادیانوں کو دیا ہے، مرزائیوں کو دیا ہے، سکھوں کو دیا ہے، فلاں کو دیا ہے۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اور اسلام کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے اور فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیو، آپ سوال کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں انتظار کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا لیڈر، آپ کا لیڈر، وہ اگر اریسٹ کر لیا ہے وہ اگر جیل میں چلا گیا ہے تو اس کی قانونی کارروائی ہونے کے بعد جو بھی اس پر مقدمات ہیں اس کے لیے اس کو عدالت میں لایا جائے گا۔ وہ عدالت میں آ کر بتائے کہ یہ گوگی کیس ہے،
یہ فلاں کیس ہے، یہ فلاں کیس ہے، اپنے آپ کو بری ہونے کے لیے وہ ثبوت دے۔ اگر عدالت اس کو بری کر دیتی ہے وہ باہر آ جائے گا، جب وہ باہر آ جائے گا پھر آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بے گناہ تھا، اس کو کیوں پکڑا گیا۔ اگر پکڑا گیا تو اس نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے، پہلے سے زیادہ وہ ہیرو بن کر ابھرے گا۔ لیکن ہماری عوام سڑکوں پر آ کر، جو ایمبولینس سے جا رہی ہیں، بیمار جا رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، جو ٹرک جا رہے ہیں، جو بسیں جا رہی ہیں، جو ٹرالے سامان دوسرے شہروں میں لے جا رہے ہیں، ان کے راستوں کو بند کر کر یہ اپنے لیڈر کو آپ آزاد کریں گے؟ میرے بھائیوں یقین کریں، عمران خان کی جو طریقہ کار ہے وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو طریقہ کر رہے ہیں یہ بھی مجھے پسند نہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک عظیم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ثابت اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ درست بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اس کے اندر اچھائی بھی ہے، اس کے اندر برائی بھی ہے، صرف ایک ذات ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زبان سے سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ کوئی بھی لیڈر ہو اس کی زبان خطا بھی کر سکتی ہے اور وہ درستی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس قسم کی شدت سے یہ عمران خان نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ پاکستان کو امن میں نہیں لانا چاہتے، یہ اقتدار چاہتے ہیں۔ اگر اقتدار مل جائے اور مزید پاکستان کو یہ بھی لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے 3-4 سالوں کے اندر اتنا لوٹا ہے، ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اتنا نقصان وہ اتنے سالوں میں نہیں جتنا 3 سالوں میں۔ اب کہتے ہیں لو جی اتنے سالوں تک پاکستان کو کھاتے رہیں، یہ 3 سالوں میں کیا کریں؟ اب جو بعد میں آنے والے وہ کہے گا 3 سالوں میں اس نے اتنا لوٹا ہے، اتنا تو اتنے 50 سالوں میں نہیں لوٹا، اب میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات، میری بات یاد رکھنا، ہماری سیاست میں جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا، اور الیکشن لڑنے کے لیے کتنے کھربوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں وہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو دینے والا اس کو دے گا وہ اپنی باتیں منوائے گا۔ اگر اس نے خود اپنی جیب سے خرچ کیے ہیں تو جب یہ وزیر اعظم بنے گا سب سے پہلے جو اس نے لگایا ہے وہ نکالے گا۔ جو بھی وزیر اعظم پر سیٹ آتا ہے، سیٹ پر بیٹھتا جاتا ہے تو مہنگائی اوپر جاتی، کیوں جاتی ہے؟ جو اس نے لگایا ہے وہ نکال رہا ہے۔ اس کے بعد عوام کو دلاسا دیا جاتا ہے انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی بجلی بھی دیں گے، گیس بھی دیں گے، یہ مکمل نظام چل جائے گا، مہنگائی بھی ختم کریں گے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلے الیکشن کے لیے جتنا ان کو مال چاہیے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیس ایسے نہیں بنے، یہ ملک سے مال لوٹا گیا ہے تو تب بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کسی کا بھی مخالف نہیں ہوں، میں ان میں سے کسی کے بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو ہمارے جو ملک پاکستان کے عوام ہیں ان کے ساتھ ہوں، جتنی عوام ہے، میں کسی کو الگ نہیں کرتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے میرے بھائی، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے ختم نبوت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن ہم تو ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں اس طرح سے ہم بندھے گئے ہیں کہ ہمارے سالوں سے اس سیاست میں ہم بدامنی خود پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمہوریت کے ذریعے جو بھی پیسہ لگا کر آئے گا وہ پیسہ کمائے گا، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کو ان جرائموں سے نکال کر ملک پاکستان کو آپ مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی غریب آدمی کو جو تعلیم حاصل کی ہو، جس کا علم ہو، جس نے دہاڑی بھی کی ہو، روزانہ کام کیا ہو، جس کے ہاتھ میں اینٹوں کے نشان بھی ہو، جس کے ہاتھ میں گھاس کاٹنے کے نشان بھی ہو، اور جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہو، اور جس کے اندر محبت ہو ملک پاکستان کی، اس کو پتہ ہو کہ ایک مزدور آدمی کیسے محنت کرتا ہے سارا دن، اور کیسے بچوں کے لیے، وہ جب وزیر اعظم بنے گا بغیر کسی پیسے لگائے کے، اس کو مال جمع کرنے کی نہیں ہوگی، اس کو ہوگی میرے پاکستانی، میرے مزدور، میرے محنت کرنے والے، ان کو اوپر لائیں، ہماری مسجدوں کو آباد کریں، ہماری مسجدوں کو آباد کریں، لا الہ الا اللہ پر محنت کریں، ختم نبوت پر محنت کریں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ان کی عظمت پر کام کریں۔ یہ تب ہوگا جب ہم پاکستانی بنیں گے، گروہوں سے نکل کر ہم اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔